وہ ہمارے ہاں ایک ٹینٹ فارمیسی ہے, 15-16 ڈاکٹر ہے, تو ان میں ایک ڈاکٹر غیر مکلف تھا, نام اس کا شرافت علی تھا, اگرچہ شرافت اس کے قریب نہیں آئی تھی, نام شرافت علی تھا. اب ان کا کیا طریقہ آتا ہے, اپنے مولوی صاحبان کو دعوت دے آنا. اب وہ آتے, چائے مٹھائی وغیرہ چلتی اور 2-4 رسالے رکھ جاتے وہاں, جو ان کا طریقہ کار ہے. 2 ڈاکٹر اور رفع جان کرنے لگے. ایسے ایسے ان میں بات پھیلنی شروع ہو گئی, اور یہ ذہن تو سب کا بن گیا حدیث. وہ ہمارے دورہ حدیث میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, عبد الغفور تلا گنج کا. تو ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر تلا گنج کا تھا, وہ کبھی دوائی کی ضرورت ہوتی تو اس وجہ سے وہ اپنا واقف ہے وہاں چلا جاتا. اب وہ گیا تو جناب وہ 4 مولوی بیٹھے غیر مقلد, خوب مٹھائیاں اڑ رہی ہیں, چائے اڑ رہی ہے, اور وہ ان کو فقہ کے خلاف اکسا رہے ہیں. کہتا مجھے جواب تو ان کی باتوں کا آتا نہیں تھا, جناب میں بھی تب تک خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا. بڑے غصے میں بولا کہ آپ ایک ہی طرف کی باتیں سنتے ہیں, ہمیشہ دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے. اب وہ ان سے اتنے متاثر ہو چکے تھے, کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو جلدی خام کا غصہ آ گیا ہے. یہ مولوی صاحبان جب سے آنے لگے ہیں انہوں نے ایک بات بھی کبھی اپنی نہیں بتائی. جو سناتے ہیں نبی پاک کی حدیث سناتے ہیں, ایک بات بھی انہوں نے کبھی اپنی نہیں دکھا کہ وہ دوسری طرف والے بھی حدیث سنائے گے نبی پاک کی. اچھا اگر کچھ ہو تو لے. اس نے آ کر میرا شاگرد آصف شاہ بخاری اس کو کہا, مجھ سے بات کی. میں نے کہا کہ ان کو کتاب حدیث والے حدیث دیا جائے. وہ لے گیا, چھوٹے اس کا اپنا ہے, اس نے کتاب دی. جو بڑا ڈاکٹر نام محمد الیاس کا, لیے جی کتاب دے. اچھا حدیثیں ہیں کہ دیکھ لیں, اگر حدیثیں ہیں تو رکھ لیں, نہیں ہے تو میں واپس لے جاتا ہوں. تو دیکھا کہ باقی حدیثیں لکھی ہے, ترجمہ لکھا ہے. کتنے کی آئی ہے؟ پہلا ایڈیشن ہے جی 100 روپے کی ہے. ٹھیک ہے, اس نے 500 کا نوٹ نکالا کہ یہ رکھ جاؤ, اور 400 کی اور ایسی کتابیں استاد جی سے مشورہ کر کے لے آئے. تو آیا, میں نے کہا کہ نماز مسنون, رسول اکرم کا طریقہ نماز, اور میرے مجموعہ رسال دیا. اب یہ تو کتاب رکھ کے پیسے لے کے آ گیا. کچھ شرافت علی نے فوراً شرارت کی اور فون کیا اپنے مدرسے میں کہ خیر مدارس سے کتاب آئی. کوئی سامان اب تو اوپر جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی پاک والی نماز بتاؤں تو پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کی, پھر نہیں کی. ثم لا یعود, تو دیکھو نفی بھی آ گئی, اس بات بھی آ گیا. جب ہم اپنے دعوے کے دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں, نفی اس بات, تو آپ سے بھی ہم دونوں دعووں کی دلیل مانگتے ہیں تاکہ مکمل آئے. آپ 18 جگہ رفع یدین نہیں کرتے, کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا, 8 دونی 16, اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے. 18 جگہ آپ رفع یدین نہیں کرتے اور 10 جگہ کرتے ہیں. تو جس طرح ہم نے اپنا مکمل دعویٰ پیش کیا ہے نفی اس بات کی حدیث, آپ صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں 18 جگہ کی نفی ہو اور 10 جگہ کا اس بات ہو. اب وہ ڈاکٹر بھی گنے 18 کی نفی تو نکلے ہی نہ, اور 10 جگہ کا اس بات بھی پورا نہ ہو, 9 جگہ کا بنے. تو یہ ساتھ ہے کہ دیکھو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک سنت چھوڑنے والا لعنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم سیاستہ کا نام یہ دھوکے کے لیے لیتے ہیں. اس کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ نمازی نہیں بنتے, لعنتی بنتے ہیں. بلکہ آصف شاہ نے کہا کہ آج تک تو کہتے تھے کہ حنفیوں کی نماز خلاف سنت ہے. اب یہ حدیث سنا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی خلاف سنت پڑھتے تھے, کیونکہ ایک سنت چھوڑتے نہیں ذاکا ہوں زکاتین والی. اس پر وہ چاروں گھبرا گئے. تو گنتی کرے وہ پوری نہ ہونا, 18 کی نفی نکلے اور نہ 10 کا اس بات نکلے. تو ان کو بات بدلنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے. اب ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کرنے لگا کہ بڑے متبع سنت تھے اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا. کہتے
سے وہ فضائل بیان کرنے لگا اور میں نے کتابیں دیکھنی شروع کر دی کہ کون کون سی کتابیں ہیں. تو مسلم حمیدی رکھی تھی، میں نے اٹھا لی اور وہ صفحہ نکال دیا 277. وہ جب 2-3 منٹ میں فضائل بیان کیے تو کہتا ہے میں نے کہا کہ آج جا کر کم از کم 10 نفل شکرانے کے پڑھنا. کیوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آج یہاں نہیں تھے. سوچے تو کیا ہوتا کہ دیکھو یہ ان کی روایت ہے مسلم حمیدی میں کہ وہ پتھر مارتے تھے ہر اس آدمی کو جو ہر قفض اور رفع اونچ نیچ میں رفع جان نہیں کرتا. ہر اونچ نیچ پر رفع جان کی جائے تو 4 رکعت میں 28 جگہ بنتی ہے اور آپ کرتے ہیں 10 جگہ. تو گویا 4 رکعت میں 18 لانتے اللہ بھیجتا آپ پر اور 18 پتھر عبداللہ بن عمر مارتے تمہیں. تو ہر 4 رکعت میں تم 18 لانتوں کے 18 پتھروں کے حقدار ہو. بس اس پر تو جو اچھلے نا کہ دیکھو جی کیسی سخت باتیں کر رہا ہے. یہ بالکل غلط ترجمہ کر رہا ہے. یہ اپنے الفاظ واپس لے. اس نے کہا کہ یہ روایت رکھی ہے سامنے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ یہ پتھر مارنا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاسا بہو لکھا ہے ہا سواد باہ. انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ پتھر مارنا نہیں ہے، جو سنسار کرنا نہیں ہے. یہ ترجمہ کرتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تمہیں سنسار کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لکھ دو، ان سے بھی لکھوا لیتے ہیں ترجمہ، ہم کسی پروفیسر سے پوچھ لیں گے. لکھ دیا سنسار کرنا. ان سے کہا کہ تم لکھو کہ سنسار کرنا غلط ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا. تو ڈاکٹر ہنس پڑے کہ پھر تو ایک ہی بات ہے، پھر کیا کون سی غلطی رہی اس میں. اب اس کے بعد وہ